العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد، أعني أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صلوات. اللهم صل على. دعا ہے اللہ رب العزت ان ایام عزا میں بانی مجلس عزا کا یہ صف عزا بچھانا، جو خرچ اخراجات جو انہوں نے انتظامات کیے ہیں، ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں رب العزت ان کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ مولا علی ابن ابی طالب کی مظلومیت کا، ان کی مشکلات، ان کی بیماری کو شفا عطا فرما۔ بار الہ آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ بانی مجلس عزا کی تمام مشکلات، چاہے وہ دینی ہیں چاہے دنیاوی ہیں، ان مشکلات کو آسان فرما۔ مالک تجھے واسطہ آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، میں تو ہر مؤمن مؤمنہ دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں، ہر نماز کے بعد بھی میں یہ دعا کرتا ہوں، اور ویسے بھی میری یہ دعا ہوتی ہے، اللہ رب العزت ہر صاحب ایمان، ہر علی والے کو کھلا وسیع رزق عطا فرما۔ مالک آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اس پوری زندگی میں کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرنا۔ مالک صرف اپنا اور اپنے مخصوص بندے محمد و آل محمد کے در کا محتاج رکھنا۔ میرے محترم، یہ یقیناً ایک ایسی محفل ہے، ایک ایسی مجلس عزا ہے جس میں بلا شبہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آج تو ویسے بھی شب قدر کی رات بھی ہے۔ اعمال کریں گے، اعمال میں آپ ایک عمل انجام دیتے ہیں، ایک مرتبہ قرآن کھول کے واسطہ عام طور پر مولویوں کو چاہیے کہ بتائیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ ہم جو قرآن کھول کر بھی یا قرآن سر پہ رکھ کے بھی جو دعا کر رہے ہوتے ہیں، 10 مرتبہ اللہ کو اللہ کی اپنی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں، اور 14 مرتبہ 14 معصومین میں سے ہر ایک معصوم کا 10 مرتبہ واسطہ دے کر پھر مولوی صاحب کہتے ہیں اب اپنی حاجت طلب کر لو۔
سوچنے کی بات ہے، بد نصیب ہے وہ بندہ جو ان راتوں میں بھی اپنی حاجتوں کو لا ینحل پوری ہوئے بغیر لے کر واپس چلا جائے۔ یہ ان ہستیوں کا ہم واسطہ دیتے ہیں جن کے صدقے میں حضرت آدم علیہ السلام کی بھی توبہ قبول ہوئی۔ انبیاء کی مشکلات بھی ان ہستیوں کے صدقے میں حل ہوئی ہیں، تو ہم اگر شب قدر کی راتوں میں بھی اپنی دعائیں قبول کروائے بغیر واپس چلے جائیں تو اس میں بلا شبہ کمزوری ہماری ہے۔ تو یہ عمل قرآن ہم انجام دیتے ہیں۔ یہ عمل قرآن کیوں انجام دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر نماز کے بعد کاش یہ مسجدوں والوں نے یہ جو روزانہ ہم ماہ مبارک میں دعا پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ بھی بتایا ہوتا۔ وَهُوَ الشَّهْرُ الَّذِي فَرَضْتَ صِيَامَهُ عَلَيْهِ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے مالک تو نے مجھ پر فرض کیے ہیں، اور انزلت فیہ القرآن، مالک یہ وہ مہینہ ہے جس میں تو نے اپنی کتاب قرآن مجید کو نازل کیا۔ میں اسے ایک اور نظر سے دیکھ رہا ہوں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک قرآن نازل ہوا، دوسرا قرآن زمین سے آسمانوں کی طرف گیا۔ جو آسمانوں سے زمین پر نازل ہوا اسے آپ کتاب صامت قرآن مجید جانتے ہیں، اور جو اس ماہ مبارک میں قرآن آسمانوں پہ گیا اس کو قرآن ناطق علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اللہ میرے محترم، خوش نصیب ہیں آپ لوگ۔ میں بلا وجہ یہ جملہ نہیں کہتا، نصیب والوں کو مجلس عزائے مولا علی ابن ابی طالب میں حاضری نصیب ہوتی ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھوائے جاتے ہیں۔ بلا شبہ یہ توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جی مالک کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ استجیبوا للہ، لبیک کہو اللہ کی آواز پر، وللرسول، اور رسول کی آواز پر۔ مالک اللہ کی آواز پر کیسے لبیک کہیں؟ بھائی اللہ کی آواز کبھی کسی نے سنی ہے؟ اللہ نے کبھی بولا ہو، آپ سے کوئی پیغام اللہ نے آپ تک پہنچایا ہو؟ تو پھر سورہ انفال میں قرآن کی یہ آیت کریمہ خالق ارشاد فرما رہے، اے ایمان والو اللہ کی آواز پر لبیک کہو۔ کیسے لبیک کہیں؟ حق تو بنتا ہے نا آپ لوگوں کا پوچھنا، ہم مولویوں سے ہی پوچھو، مولوی صاحب اللہ کی آواز پر لبیک کا حکم آیا ہے قرآن کی سورہ انفال میں، اور یہ وہ آیت کریمہ ہے تقریباً بفیض مجالس ہر مومن نے سنی ہوئی ہے، تو ہم اللہ کی آواز پر لبیک کیسے کہیں؟ بھئی سیدھی سی بات ہے، میں نے تو آج تک اللہ کی آواز نہیں سنی۔ ممکن ہے میرے مجمع میں جو حاجی صاحبان تشریف فرما ہیں وہ وہاں گئے ہوں، خانہ کعبہ جہاں اللہ کا گھر ہے وہاں کسی نے اللہ کی آواز سنی ہو، میرے بندو جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا۔ کبھی کسی حاجی نے آواز سنی ہے؟ نہیں سنی نا۔ تو پھر اللہ کی آواز پر لبیک ہم کیسے کہیں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اللہ راضی کیسے ہوتا ہے، ناراض کیسے ہوتا ہے۔ اس لیے اصلا اللہ کا راضی ہونا، ناراض ہونا، یہ بھی ہمارے جملے کی کوتاہی ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ مولا امام رضا علیہ السلام نے، آج میں نے سوچا تھوڑی سی مشکل گفتگو کر لی جائے، اللہم صلی علی محمد۔ مولا نے فرمایا تم تو یہ جان ہی نہیں سکتے کہ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے، اللہ ناراض کیسے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ راضی ہونا یا ناراض ہونا یہ ہیں کیفیتیں،
بندے کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ اب خوش بیٹھا ہے، راضی بیٹھا ہے، دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اب وہ ناراض بیٹھا ہے۔ یہ جو ہم ذاکر یا مولوی ہوتے ہیں، ہم مجمع کی کیفیات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے اس بیان سے خوش ہو رہے ہیں تو میں اسی بیان کو جاری رکھتا ہوں، جب دیکھتا ہوں کہ نہیں تھوڑے سے ناراض ہو رہے ہیں تو میں فوراً وہ بیان شروع کر دیتا ہوں جو مجمع کو پسند ہوتا ہے۔ تو یہ راضی ہونا یا ناراض ہونا یہ کیا ہے؟ کیفیتیں۔ کیفیتیں کہاں ہوتی ہیں؟ جہاں مزاج ہوں۔ مزاج کہاں ہوتے ہیں؟ جہاں طبیعتیں ہوں۔ طبیعتیں وہاں ہوتی ہیں جہاں جسم ہو، جسمانیات ہو۔ اللہ تو جسم رکھتا نہیں، جب جسم نہیں رکھتا نہ اس کی طبیعت ہے، نہ اس کا مزاج ہے، نہ اس کی کیفیت ہے، پھر ہمیں پتہ کیسے چلے اللہ ہم سے راضی کب ہے، اللہ ہم سے ناراض کب ہے؟ حدیث آل محمد ہے، آل محمد کی حدیث میں ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے، اگر یہ جاننا چاہتے ہو اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نحن وجہ اللہ، ہم ہیں وجہ اللہ۔ وجہ اللہ کو دیکھ لو، وجہ اللہ جس سے راضی اللہ اس سے راضی، وجہ اللہ جس سے ناراض اللہ اس سے ناراض۔ یہ وجہ اللہ، وجہ اللہ کا معنی کیا ہے؟ وجہ اللہ کا معنی ہے اللہ کا چہرہ۔ مولا علی بن ابی طالب کو میں نے ایک مجلس میں، غالباً پہلی مجلس میں بتایا، علی لسان اللہ ہے، مطلب علی کی زبان وہی بولتی ہے جو اللہ پسند کرتا ہے، علی کے کان وہی سنتے ہیں جو اللہ پسند کرتا ہے، علی کی آنکھ وہی دیکھتی ہے جو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ علی کو جو ہم وجہ اللہ کہتے ہیں، اللہ کا چہرہ، اس کا کیا مطلب؟ تھوڑا سا اس پہ بھی تو غور کرے نا بندہ۔ یہ گھروں میں آپ نے مظاہرہ دیکھا ہوگا، کمرے میں باپ بیٹھے ہیں، بیٹے اندر جانے کی جرت نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیا باپ نے باہر بورڈ لگایا ہوتا ہے کہ خبردار اندر کوئی نہ آئے، میں غصے میں بیٹھا ہوں؟ یا بیٹے، بچے، بچیاں دوڑ دوڑ کے باپ کے پاس جا رہے ہیں، کیا باپ نے باہر لکھا ہوتا ہے کہ میں اب خوش بیٹھا ہوں، اب میرے بچے، میری بچیاں مجھے آ کے مل سکتی ہیں؟ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ میری عادت ہے، میں مجمع دے بالخصوص جوانن نال لے کے ٹوردا۔ کہاں سے پتہ چلے کہ فلاں بندہ جو وہاں بیٹھا ہے وہ خوش بیٹھا ہے یا ناراض بیٹھا ہے، راضی بیٹھا ہے یا ناراض بیٹھا ہے؟ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس کے ہاتھوں سے، اس کی ٹانگوں سے، اس کے سینے سے، اس کے پیٹ سے؟ کہاں سے پتہ چلتا ہے بندہ راضی ہے یا ناراض؟ چہرے سے پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا علی ہے وجہ اللہ، علی ہے میرا چہرہ۔ اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے، اگر یہ جاننا چاہتے ہو اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، علی کے چہرے کو دیکھو۔ علی جس سے راضی اللہ، کہنے کا مطلب جدھر جدھر محمد و آل محمد بلائیں ان کی بات مانو، ان کی آواز پر لبیک کہو، سمجھ لو تم نے علی کی بات پر لبیک اگر کہا تو سمجھ لو تم نے اللہ کی بات پر لبیک کہا، تم نے رسول کی بات پر اگر لبیک کہا ہے تو سمجھ لو تم نے اللہ کی بات پر لبیک کہا ہے۔ اچھا، ایک اللہ کی آواز روزانہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کی مسجدوں سے تو 5 مرتبہ اللہ کی آواز آتی ہے، اور ہم جو اہل تشیع اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہمیں ایک سہولت ملی کہ ہم 2 نمازیں اکٹھی ملا کے پڑھ سکتے ہیں۔ ہم اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 3 ٹائم مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔ مؤذن دی گل سنا دے، وہ ناراض تو نہ ہو سونا، اگر ناراض ہوں ہو تو میں اور پاسے ٹور پاؤں گا۔ مؤذن 3 مرتبہ روزانہ اللہ کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ کیا؟ اذان،
آپ گئے، آپ نے مؤذن کا گریبان پکڑا. مؤذن، آپ سے کس نے کہا کہ صبح صبح جب نیند کا پیک کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت آپ پورے محلے کو جگا دیتے ہیں؟ یہ کیوں آپ یہ پیغام دے رہے ہیں حی علی الصلاۃ؟ تو مؤذن کیا کہے گا؟ جناب میں کون ہوتا ہوں، میری جرت کیا ہے کہ میں اپنی طرف سے یہ بلاوا آپ کے کانوں تک پہنچاؤں؟ میں نے تو آپ کو یہ اذان سنائی ہے مولوی کے کہنے پہ. بڑی توجہ چاہتا ہوں. مولوی کے پاس ہم گئے، مولوی صاحب یہ کیا مؤذن کو آپ نے سکھا دیا؟ یہ نہ یہ دیکھتا ہے کوئی بیمار ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کوئی دیر سے سویا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ کسی کی نیند پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. پکے اپنے ٹائم پہ روزانہ یہ سپیکر کھول کے اذان دیتا ہے اور جتنے لوگوں تک آواز پہنچ رہی ہوتی ہے وہ بلاوا ہوتا ہے، آؤ نماز پڑھو. مولوی نے کہا بھئی میں کیا، میری بساط کیا، میری تو جرت ہی نہیں ہے. میں نے تو کتابوں میں پڑھا، حدیثوں میں پڑھا کہ بلال اذان دیا کرتے تھے. ہم پہنچے بلال کی بارگاہ میں، جناب بلال ٹھیک ہے آپ صحابی رسول ہیں، لیکن یہ بتائیے یہ کیا تو نے اذان سکھا دی کہ آج ہر مؤذن ہر مسجد سے یہ اذان دے رہا ہے؟ بلال نے بھی ہاتھ جوڑ کے کہا میں کون ہوتا ہوں حکم شریعت بنانے والا؟ یہ حکم بانی شریعت نے مجھے دیا، میں نے رسول کے حکم پہ اذان دی. میری اذان دے کر آج اگر کوئی مؤذن اذان دے رہا ہے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں دے رہا، رسول کی مرضی سے دے رہا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ حکم کس کا ہے؟ رسول اسلام کا. اچھا رسول اسلام نے خود اپنی مرضی سے یہ جملے بنا کے دے دیے؟ نہیں میرے محترم، یہ اللہ کا رسول وہ ہے ما ینطق عن الہوی الا وحی یوحی، جو وحی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتا. تو اللہ کے رسول نے بھی اگر ہمیں اذان بتائی ہے تو یقیناً اللہ کے حکم سے بتائی ہے. لہذا میرے محترم اذان کا فلسفہ سمجھو. یہ اذان روزانہ اللہ کی ندا ہمارے کانوں میں گونجتی ہے، بس فرق اتنا ہے مؤذن کی زبان سے ادا ہوتی ہے. اذان بتا دوں ہے کیا؟ اذان میں، اذان عربی کا لفظ ہے، ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں. اذان الاذان هو الاعلان، اذان نام ہے اعلان کا. مؤذن اعلان کرتا ہے جس تک میری بات جا رہی ہے میرا پہلا عقیدہ ہے اللہ اکبر. اللہ وہی ترجمہ میں نے سنا ابھی مجمع سے جو عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے. اللہ سب یہ افعل تفضیل کا صیغہ ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، مطلب کوئی اور بھی اللہ کے مقابل میں بڑے ہیں، اللہ ان میں بڑا ہے. نہیں میرے محترم، چھٹے مولا نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر من ان یوسف، اللہ اس سے بلند ہے کہ کوئی اس کا حق وصف حق ثنا ادا کر سکے. کوئی اس کی وصف بیان کر ہی نہیں سکتا، اللہ اس سے بڑا ہے. مؤذن بتاتا ہے میرا پہلا عقیدہ یہ ہے اللہ ہماری حمد سے، وصف سے، ثنا سے بلند و برتر ہے. اور اس کے بعد مؤذن کہتے ہیں میرا دوسرا عقیدہ یہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وہ واحد معبود ہے جس کے علاوہ اور کوئی لائق عبادت معبود ہے ہی نہیں. مؤذن اپنا یہ دوسرا عقیدہ بیان کرتا ہے. تیسرا عقیدہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. مؤذن کہتا ہے میرا آخری عقیدہ یہ ہے اشہد ان علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، میں گواہی دیتا ہوں علی اللہ کے ولی بھی ہیں، رسول کے وصی بھی ہیں، رسول کے بلا فصل خلیفہ بھی ہیں. یہاں تک مؤذن عقائد کا اعلان کر رہا ہے اور اس کے بعد آواز دے رہا ہے
اب جن جن کا یہ عقیدہ ہے، جو جو اللہ کو اکبر مانتا ہے، جو جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، جو جو محمد مصطفیٰ کو اللہ کا رسول مانتا ہے، جو جو علی کو اپنا ولی مانتا ہے، انہی کا حکم سنا رہا ہوں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز پڑھو۔ ہر بندے کو مؤذن نہیں بلاتا۔ بالکل یہ منظر میں دکھاتا ہوں، بالکل ایسے ہی جیسے میدان غدیر خم میں پیغمبر خاتم نے یہ نہیں کہا تھا ہر بندے پر مجبوری ہے، لازمی ہے کہ وہ علی کو مانے۔ مجھے دکھا دیجئے کوئی حدیث جس میں یہ لفظ موجود ہو کہ پیغمبر نے فرمایا ہو ہر بندہ ضرور واجب ہے اس پر کہ علی کو مانے۔ نہیں میرے محترم، ہر بندے کو یہ ٹینشن لینی نہیں چاہیے، اس لیے کہ پیغمبر خاتم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہر بندہ علی کو مولا مانے۔ پیغمبر خاتم نے کنڈیشن ساتھ بیان کی، دیکھو ہر بندہ مجبور نہیں ہے کہ علی کو مولا مانے۔ پہلے فرمایا من کن تو مولا ہو، جو جو مجھ محمد کو مولا مانتا ہے وہ علی کو بھی مولا مانے۔ مطلب کیا ہوا؟ سیدھی سی بات ہے، پیغمبر کی حدیث مبارک ہے اور شیعہ سنی علماء کی توثیق شدہ یہ حدیث مبارک ہے، مولا علی کو کوئی مولا مانے نہ مانے، مولا علی کا کچھ جاتا نہیں ہے، لیکن جو مولا علی کو مولا مانتا نہیں ہے اس کا کچھ بچتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا، اللہ جس نے علی کو مولا مانا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محمد کو مولا مان رہا ہے، اور جس نے علی کو مولا نہیں مانا کہ سمجھ لو اس نے محمد کو بھی مولا نہیں مانا۔ اے ایمان والو استجیبوا للہ، اللہ کی آواز پر لبیک کہو۔ وہ مشکل تھا، ہمیں سمجھ لگ گئی کہ اللہ کی آواز پر لبیک کیسے کہنا ہے۔ استجیبوا للرسول، اور رسول کی آواز پر بھی لبیک کہو۔ اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کب کہنا ہے؟ آیت کے لفظوں پہ توجہ فرمائیے، اذا دعاکم، جب بھی رسول تمہیں بلائے، جہاں بھی بلائے، چاہے میدان جنگ میں ہی کیوں نہ ہو، جب بھی رسول بلائے فوراً استجیبوا لبیک کہو۔ بس دو منظر، خوبصورت منظر دکھا کے، مسجد ہے، مسجد میں پیغمبر خاتم نماز سے فارغ ہو کے بیٹھے ہیں، ایک صحابی جس کا نام ہے ابی بن کعب۔ ابی بن کعب تراویح کا پہلا امام جماعت، وہ آیا کہیں لیٹ، وضو کیا، وضو کر کے فرض کریں میں فرضی ایک منظر بنا رہا ہوں، وہاں پہ رسول اکرم تشریف فرما ہے، ادھر جا کے ابی بن کعب نماز پڑھنا چاہتا ہے، وضو کیا، وقت تھوڑا ہے، وضو کیا، وہاں جا کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر خاتم دیکھ رہے ہیں راستے میں دیوار کوئی نہیں ہے، راستے میں پردہ کوئی نہیں ہے، ستون کوئی نہیں ہے، رکاوٹ کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر خاتم نے دیکھا ابی مصلی پہ کھڑا ہوا، نیت کی، تکبیرۃ الاحرام کہی، نماز شروع کر دی۔ یہ اچانک رسول اسلام نے آواز دی، یا ابی تعال الیہ، ابی میرے پاس آؤ۔ یا رسول اللہ، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اب رسول کو سکھائیں گے ہم؟ نعوذ باللہ، ہم رسول کو بتائیں گے کہ کب بلانا ہے کب نہیں بلانا؟ رسول اسلام بغیر رکاوٹ کے، بغیر کسی حائل کے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، پھر بھی رسول نے آواز دی، یا ابی تعال، ابی آؤ۔ کیا ابی آ گئے؟ نہیں، صحبت کا شرف حاصل تھا، اتنا تو کم از کم اثر تھا نا، بس نماز کی سپیڈ تھوڑی سی بڑھ گئی، تیز تیز نماز ختم کی۔ اتنے میں رسول اسلام 2 یا 3 مرتبہ بلا چکے، جلدی جلدی نماز ختم کر کے دوڑتے ہوئے آگے کہتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ جی اللہ کے رسول، آپ نے یاد فرمایا تھا، ایک مرتبہ جلال کے عالم میں فرمایا، ابی جب پہلی دفعہ بلایا تھا
تو کیوں نہیں آیا تھا؟ یا رسول اللہ کون تو اصلی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اللہ کی بارگاہ میں تھا، میں اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا، ایک مرتبہ جلال کے عالم میں پوچھا تجھے نماز سکھائی کس نے ہے؟ تجھے نماز بھی تو میں نے ہی سکھائی ہے۔ اما قرأت القرآن، کیا تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب بھی اللہ اور اس کا رسول بلائے فوراً لبیک کہو۔ ابی بن کعب وہاں کھڑے ہو کر اعتراف کرتے ہیں، آج مجھے پتا چلا تدل هذه الآیت علی قطع الصلاۃ لدعوت النبی، یہ آیت بتا رہی ہے جب رسول بلائے نماز توڑ دو، رسول کی آواز پہ لبیک کہو۔ یار اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اچھا ایک گویڑ کریے چا تھوڑا جی نا، جملے میں سادہ سادہ پڑھیں۔ پیغمبر اکرم نے سورہ انفال کی آیت پڑھی، ابی بن کعب کی آنکھیں کھلی اور وہ کہنے لگے او ہو مجھے تو آج پتا چلا، میرے لفظوں پہ غور فرمائیے گا، مجھے تو آج پتا چلا کہ اس آیت سے یہ بات سمجھی جا رہی ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول بلائیں فوراً نماز توڑ کر بھی رسول کی آواز پر لبیک کہو۔ میرے لفظوں پہ غور فرمایا آپ لوگوں نے؟ ایک مرتبہ پھر میں دعوت فکر دیتا ہوں، ابی قاری، قرآن کا بڑا قاری، تبھی تو تراویح پڑھا رہا ہے۔ میری طرح کے جنہیں قرآن دیکھ کے پڑھنا بڑے مشکل سے آتا ہے وہ تراویح تو نہیں پڑھا سکتے نا، یہ وہ پڑھا سکتا ہے جو قاری ہو، حافظ قرآن ہو، قرآن کا حافظ بھی ہے قاری بھی ہے، اور ہر سال وہ پتہ نہیں 30 دن تراویح پڑھایا کرتا تھا۔ اسے اس آیت کی سمجھ کب آئی؟ جب رسول نے بتایا کہ اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے جب رسول بلائے نماز توڑ دو، رسول کی بات پہ لبیک کہو۔ میں کہتا ہوں ابی بن کعب جیسا قراء سبع میں سے ایک قاری جب ایک آیت رسول اور آل رسول کے بغیر نہیں سمجھ سکتا، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ امت پورا قرآن کیسے آل رسول کے بغیر سمجھ لے گی؟ اچھا جیو ادو والے بھی اگر نعرہ لے سوچا درود پڑھ سوچا تو ثواب تھانو بھی ہونے، میں گارنٹی دے ڈالے۔ صلی اللہ تدل هذه الآیت علی قطع الصلاۃ لدعوت النبی، یہ آیت بتاتی ہے کہ جب اللہ کا نبی بلائے فوراً اس کی آواز پہ لبیک کہو۔ کہا کسی نے جی بالکل، نمونہ موجود، یہی مسجد، ایسا ہی منظر، لیکن اب منظر کے کردار مختلف ہیں۔ ایسے ہی عصر کی نماز سے فارغ ہو کے پیغمبر خاتم میرے مولا محمد مسجد میں، یہ اسے الہی منصوبہ کہوں یا اسے حسن اتفاق کہوں، جو آپ سمجھنا چاہیں، ہوا ہے ایسے۔ حضور وہیں پر نماز سے فارغ ہو کے بیٹھے، مولا علی ابن ابی طالب یمن کی کسی مہم سے فارغ ہو کے آئے، وضو کیا، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، علی کا رخ ہے مصلی عبادت کی طرف کہ جائیں مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کر اللہ کی نماز ادا کریں، اللہ کو پکاریں۔ علی ابھی مصلی پہ پہنچے ہی تھے یا رسول اسلام نے آواز دی یا علی تعال، اے علی میرے پاس آؤ۔ وہ علی جو اللہ کی طرف جا رہا تھا اچانک علی کا رخ پھرا اور کعبہ ایمان کی طرف چل پڑے۔ آئے وہاں جہاں رسول اسلام تشریف فرما تھے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، جی اللہ کے رسول آپ نے مجھے بلایا، آپ نے مجھے یاد فرمایا، فرمایا اجلس یا علی، یا علی بیٹھو۔ کیا رسول کو نہیں پتا تھا کہ نماز کا ٹائم ہے؟ اور
نماز کا ٹائم بھی آخری ٹائم ہے، سورج ڈوبنے والا ہے۔ رسول سب جانتے ہیں، دیکھ بھی رہے تھے کہ علی نماز پڑھنا چاہتے تھے عصر کی۔ یہ میں وضاحت کرتا جاؤں، آج بھی اگر کوئی شیعہ اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے کرے، میں گارنٹی دیتا ہوں ظہر کی نماز کا الگ وقت ہے، عصر کی نماز کا الگ وقت ہے، مغرب کی نماز کا الگ وقت ہے، عشاء کی نماز کا الگ وقت ہے۔ بس یہ پیغمبر خاتم کی سیرت سے، احادیث سے، ائمہ معصومین کی سیرت سے، ان کے فرامین سے ہمیں یہ رعایت ملی، پیغمبر خاتم نے بغیر کسی عذر کے، صحاح ستہ کی روایتیں ہیں، نہ کوئی بارش آ رہی تھی نہ کوئی مجبوری تھی، بغیر مجبوری کے حضور نے ظہر و عصر بھی اکٹھی پڑھی، مغرب اور عشاء بھی اکٹھی پڑھی۔ بس یہ سہولت ہم تک پہنچی، ہم نے اس سہولت سے فائدہ اٹھایا۔ اب اگر کوئی نہیں اٹھانا چاہتا، ہر نماز اپنے اپنے مخصوص وقت میں پڑھنا چاہتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ اختلافات کو ختم کرنا چاہیے نا، جو گنجائشیں ہیں۔ تو میرے محترم، یہ ایک سہولت ہے، یہ بھی پیغمبر خاتم کی دی ہوئی سہولت ہے، ہم اسے اویل کرتے ہیں۔ کوئی نہیں کرنا چاہتا، اس کی مرضی۔ مولا نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ٹائم گزرتا جا رہا ہے، پیغمبر نے فرمایا اجلس یا علی، یا علی تشریف رکھیے، بیٹھو۔ مولا علی بیٹھ گئے، ظاہر حکم رسول تھا۔ پیغمبر نے فرمایا یا علی اپنا زانو دراز کرو۔ مولا علی نے اپنا زانو دراز کیا، پیغمبر خاتم نے اپنا سر اقدس علی کے زانو مقدس پہ رکھا۔ نیند آ گئی کاظمی صاحب۔ منظر ذرا سوچئے، لطف، میں تو لطف لے رہا ہوں، آپ بھی اگر لینا چاہتے ہیں تھوڑا تصوراتی دنیا میں مسجد نبوی کو منظر دیکھیے، سارے نبیوں کا سردار، سارے اولیاء کے سردار سے کہہ رہا ہے یا علی اپنا زانو دراز کیجئے۔ سید الانبیاء نے اپنا سر اقدس سید الاولیاء کے زانو پہ رکھا، نیند آ گئی۔ میں یہاں پر لطف لینے کے لیے ایک جملہ کہا کرتا ہوں، مزے کی نیند آتی ہے، یا محبوب کا بستر ملے یا محبوب کا زانو ملے۔ میرے محترم، زانو تو یہاں ملا، محبوب کا بستر ملا تھا شب ہجرت، اس لیے مولا نے صبح اٹھنے کے بعد کہا جیسا علی آج سویا ہے ویسا علی پہلے کبھی نہیں سویا۔ پیغمبر خاتم کو نیند آ گئی۔ اب بھائی اس سے بڑی مجبوری اور کیا ہو سکتی ہے؟ رسول زانو پہ لیٹے ہوئے ہیں، اب مولا علی نماز تو نہیں پڑھ سکتے نا؟ کیا خیال ہے؟ ہم تو تھوڑا سا جلوس سے تھکے ہوئے ہوں تو بھی ہمارا دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ آج بھی نماز ادھر چھٹی سے کریے۔ یہ مولا علی کی سیرت ملاحظہ فرمائیے مسجد نبوی میں۔ اور میرے محترم، عبادت اگر ڈبل ہو جائے تو کوئی جرم ہے؟ بلکہ جب تم عزائے علی سے فارغ ہو کر مصلی عبادت میں جا کر کھڑے ہوگے، مولا علی بھی دعا دیں گے، حسنین بھی دعا دیں گے۔ ہاں یہ ہے ہمارا ماننے والا، ہمارا غم بھی پورے جوش و خروش سے منایا، ہمارا حکم بھی پوری ہمت سے پورا کر رہا۔ مزہ تو اس نماز میں ہے، مزہ تو اس عزاداری میں ہے۔ عزاداری نماز کے لیے رکاوٹ نہ بنے، نماز عزاداری کے لیے رکاوٹ نہ بنے، دونوں کو ساتھ لے کے چلو نا۔ تو کیا مولا علی ابن ابی طالب نے نماز چھوڑ دی؟ نہیں، میں کہتا ہوں قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی بھی، اللہ کے رسول کی بھی۔ اب منظر کیا ہے مسجد میں؟ منظر یہ ہے، ایک زانو پہ حضور لیٹے ہوئے ہیں، مولا علی ابن ابی طالب نے اس زانو کو حرکت نہیں دی۔ توجہ چاہتا ہوں، مولا علی نے جس زانو پہ حضور نے اپنا سر رکھا ہوا ہے اس کو حرکت نہیں دی، جو زانو آزاد تھا اس زانو کو حرکت دے کر، ہلا کر مولا علی ابن ابی طالب نے اشاروں میں نماز پڑھ لی، نماز چھوڑی نہیں ہے علی۔ منظر میں پھر بتانا چاہتا ہوں، ایک زانو جس پہ حضور کا سر اقدس ہے اسے نہیں ہلایا،
جو زانو آزاد تھا اسے حرکت دے کے مولا نے نماز پڑھ کے بتا دیا، لوگوں پہچانو میں علی ہوں، ایک ہی وقت میں ایک زانو کے ذریعے اطیع الرسول انجام دے رہا ہوں، دوسرے زانو کے ذریعے اطیع اللہ کو انجام دے رہا ہوں۔ یعنی علی ہمیں سکھا رہے ہیں اطاعت الہی بھی کرنی ہے، اطاعت، اور پھر اس کے بعد رد شمس کا واقعہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ جب پیغمبر خاتم کی آنکھ کھلی، یا علی آپ، اچھا آپ کیا کہیں، نعوذ باللہ صاحب ہو گیا تھا پیغمبر خاتم کو، غفلت کی نیند سو گئے تھے۔ وہ نبی ہی کیسا جو غافل ہو جائے، وہ نبی ہی کیسا جسے صاحب و نسیان ہو جائے، غلط برداشت اور غلط نتیجہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ الہی منصوبہ تھا منزلت علی دکھانے کے لیے، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق یہ ہوا۔ حضور سوئے، جب جاگے، یا علی نماز نہیں پڑھی، سورج تو ڈوب چکا ہے۔ جناب ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ اندھیرا چھا چکا تھا، مدینہ میں ہم چراغ جلا چکے تھے، یہ اچانک لوگوں نے دیکھا سورج یہاں چنیوٹ میں کدھر غروب ہوتا ہے، ادھر ہی نا، ادھر جو سورج غروب ہوا تھا اچانک ادھر سے طلوع ہوا۔ جانتے ہو یہ کتنی بڑی نازک منزل یہاں پر پہنچ گئی، اور مولا علی ابن ابی طالب نے یہاں کیا کردار پیش کیا؟ پیغمبر نے کہا یا علی تو ہے امام اکمل، تیری نماز کیوں رہ جائے ناقص، جاؤ وہاں مسجد کے اس کونے میں جا کے دعا کرو، اللہ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹائے گا۔ مولا علی ابن ابی طالب نے جاتے ہی دعا مانگی۔ شعر و شاعری میں تو ہم کہتے ہیں انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا، کیا ہوگا انگلی کا اشارہ، لیکن جانتے ہو علی نے دعا مانگی کب؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے، اللہ کی عبادت کر کے دعا مانگی، اور جب دعا مانگی ابھی دعا کے جملے ختم نہیں ہوئے تھے، ڈوبا ہوا سورج مغرب والی جانب سے نکلنے لگا۔ اچھا یہاں پر ایک منظر دکھاؤں، یہ کس نبی کا واقعہ ہے جس نے نمرود سے کہا تھا کہ نمرود تو اگر خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو میرا خدا تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں سورج کو غروب کرتا ہے، تجھے میں خدا مان جاؤں کہ تو سورج کو مغرب سے نکال کے تو دکھا۔ وہ یار کیسے نکالتا، وہ خدا تھوڑی تھا، وہ بیچارہ تو احمد دل پہ شوری کر رہا تھا۔ یہ بھی تنہائی میں جب فرعون سے کسی بندے نے کہا تجھے خدا مان لے، اگر تو ابھی ابھی بیٹھے بیٹھے یہاں مچھلی پیدا کر دے، اندر جا کے یہی تو کہتا ہے مالک تو بہتر جانتا ہے میں تیرا بندہ ہوں خدا نہیں ہوں، تیری عزت کا سوال ہے، فوراً ہاتھوں میں مچھلی آ گئی۔ اللہ تو اپنے جو خدائی کا دعویٰ کرنے والے ان کی بھی عزت رکھتا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، مان جائیں تجھے کہ تو اگر خدا ہے کو تھوڑا ماں خدائی دا ثبوت تا دے نا، انہیں صرف دعویٰ نال تو کوئی خدا نہیں بنتا۔ مان جائیں گے اگر سورج تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا، کر سکا نہیں نا۔ اللہ کے نبی ابراہیم کا یہ دعویٰ فضا میں موجود تھا یا نہیں تھا؟ یعنی اللہ کے نبی کا یہ دعویٰ فضا میں معلق تھا کہ میں اسے خدا مان جاؤں گا جو سورج کو مغرب سے طلوع کر دے، میں اسے خدا مان جاؤں گا جو سورج کو مغرب سے طلوع کر دے، یہ دعویٰ فضا میں تھا۔ جب مولا علی نے دعا مانگی اور سورج مغرب سے طلوع ہوا، ارے یہ دعویٰ سچ ہونے لگا تھا۔ مولا علی نے یہاں پر دفاع توحید میں فوراً نماز عصر کا سجدہ کر کے بتایا چاہے سورج ادھر سے نکلا ہے رب وہی ہے، میں علی اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر۔
یا علی یا علی سلامت اللہم صلی علی محمد. میرے محترم منظر کیا بنا؟ تھوڑا سا دہراتے جائیے اور نتیجہ نکالتے جائیے. منظر یہ بنا کہ امامت نے، توجہ چاہتا ہوں، امامت نے نماز میں تبدیلی کر دی، مقام رسالت کو بلند رکھا، محفوظ رکھا، دنیا کو مقام رسالت بتا دیا، نماز بدل دی. کیسے نماز بدل دی؟ میرا جملہ بڑا عجیب لگا ہوگا آپ لوگوں کو، آج مولوی نماز بدلن چل رہا. کوئی میں نہیں بدل رہا. آپ احادیث پڑھ کر دیکھیں، وسائل الشیعہ، اصول کافی، تہذیب، الاستبصار، جو بھی حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، مختلف حالات اور کیفیات نماز کی لکھی ہوئی ہیں. حتیٰ کہ صلاۃ الغریق والحریق، جو بندہ ڈوب رہا ہے، ڈوبتے وقت نماز کا اگر وقت ہو گیا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے اس کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے. صلاۃ الحریق، اگر آپ خدا نہ خواستہ آگ میں جل رہے ہیں اور آگ میں جلتے ہوئے اگر نماز کا ٹائم ہے، آپ کو پتہ ہے میں جل جاؤں گا، میں تو زندہ رہوں گا نہیں، لیکن جاتے جاتے اپنی آخری نماز تو پڑھتا جاؤں. شریعت نے، معصومین نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے. اگر آپ مریض ہیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، شریعت نے حکم دیا، شارع نے حکم دیا، معصوم نے ارشاد فرمایا بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، دائیں کروٹ، دائیں کروٹ نہیں تو بائیں کروٹ، بائیں کروٹ نہیں تو چت لیٹ کر، پشت کے بل لیٹ کر، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اشاروں سے نماز پڑھو. لیکن نماز پڑھو صحیح. او میرے محترم پکے آل محمد کے محب اور نمازی مومنو، چھٹے مولا کا آخری وقت ہے، اپنے سارے خاندان کو جمع کر کے صادق آل محمد یہ وصیت فرما رہے ہیں. جملہ سنتے جائیے، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات. میں کیا، میری بساط کیا، میری تو کوئی بات ہی نہیں ہے، میں تو راوی ہوں، ناقل ہوں، معصومین کے فرامین نقل کر رہا ہوں. چھٹے مولا نے ارشاد فرمایا لا تنالوا شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ، اور فرمایا اے میرے گھر والوں، جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچا سکتے ہو پہنچا دینا، میرے ماننے والوں کو یہ بات سمجھا دینا. صادق آل محمد فرما رہے ہیں میری شفاعت جس کے تم امیدوار ہو، اور الحمدللہ ہمیں اعتماد ہی شفاعت محمد و آل محمد پر ہے، ورنہ ہم گناہگار، ہمارے اتنی نیکیاں کہاں کہ ہم جنت کے حقدار ہو جائیں. جناب سیدہ سفارش فرمائیں گی، جب وہ دیکھیں گی یہ میرے بیٹے حسین کے غم میں کیسے تڑپ تڑپ کے روتے تھے، جب وہ یہ دیکھیں گی کہ میرے شوہر علی ابن ابی طالب کی عزا میں یہ کیسے کالے کپڑے پہن کے آئے تھے اور ایسے تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے جیسے ان کا سگا باپ مر گیا، تو جناب سید شفاعت فرمائیں گی. شفاعت کے علاوہ ہمارا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، لیکن معصوم ارشاد فرما رہے ہیں ہماری شفاعت چاہیے. تو یاد رکھ رو لا تنالوا شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ، ہماری شفاعت اس بندے تک کبھی نہیں پہنچے گی جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا. اب یہاں منظر کیا تھا؟ امامت نے نماز میں تبدیلی کر دی. کاظمی صاحب بس زیادہ دیر زحمت نہیں، میں حکم پورا کرتے ہوئے تقریباً اب پورا ہونے والا ہے، بس ایک منظر اور دکھا کہ آپ کی زحمت تمام. زیادہ دیر مصائب نہیں پڑھوں گا، میرے بعد جو پڑھنے والے ہیں ظاہری سی بات ہے آج کا مخصوص مصائب ان کے ذمہ ہوگا، انہوں نے پڑھنا انشاءاللہ. میں بس صرف بارگاہ سیدہ میں تھوڑی سی اپنی نوکروں میں نام لکھوانے کے لیے حاضری لگواؤں گا. اب منظر یہ ہے، امامت نے رسالت کا مقام بلند کرنے کے لیے، رسالت کی عظمت لوگوں کو سمجھانے کے لیے نماز میں رد و بدل کر دی، لیکن رسالت پر کوئی حرف نہیں آنے دیا. توجہ چاہتا ہوں، ذہنی دردر نہ جائے. اب میں اختتام تک پہنچ رہا ہوں.
اب رسالت اس انتظار میں تھی کہ امامت نے نماز میں تبدیلی کر دی شریعت کے حکم کے مطابق، لیکن رسالت کا مقام بلند کیا۔ اب رسالت اس انتظار میں تھی، اللہ مجھے بھی کوئی موقع دے، مجھے بھی ایسا کوئی موقع میسر ہو کہ میں نماز بدل دوں لیکن امامت کا مقام دنیا کو بتا جاؤں۔ ملا وہ موقع؟ جی ملا۔ یہی مسجد نبوی، نماز با جماعت ہو رہی ہے اور امام بھی کوئی معمولی امام نہیں ہے، سید الانبیاء ہے، امام المرسلین ہے، اور پیچھے نمازی بھی کوئی معمولی نمازی نہیں ہے، اصحابی کن نجوم کے حامل صحابہ کرام پیچھے صفیں بنا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ نماز کے دوران ہی اچانک وہ واحد دروازہ جو مسجد میں کھلتا تھا، وہ واحد دروازہ کھولا، ایک معصوم شہزادہ معصوم قدم اٹھاتا ہوا آیا اس مقام پہ جہاں سید الانبیاء نے سر سجدے میں رکھا ہوا تھا۔ اب ظاہراً دنیا نے اس نظر سے دیکھا، بچگانہ انداز میں، بچوں کے سے انداز میں رسول کی پشت پہ سوار ہوئے، لیکن ہم کہتے ہیں ان میں بچپنا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ ارے یہ تو بچپن میں بھی امام ہوتے ہیں۔ یہ مصلحت الہی تھی۔ مولا حسین نانا کی پشت پر جیسے ہی آئے، ادھر سے جبریل یہ میسج لے کر آئے، میرے حبیب جب تک میرا حسین اپنی مرضی سے اتر نہ جائے۔ میرے حبیب آپ نے سر سجدے سے نہیں اٹھانا۔ ذکر سجدہ ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ ایک مرتبہ واجب، 3 مرتبہ مستحب، زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ تک مراجع اعظام نے لکھا ہے کہ آپ ذکر رکوع یا ذکر سجدہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ 7 مرتبہ تک اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو کس ذہن سے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، معصومین کا حکم ہے، انہوں نے فرمایا 7 مرتبہ تک مستحب۔ پیغمبر خاتم نے بھی جب 7ویں مرتبہ پڑھا تو کس نیت سے پڑھا؟ کہ اللہ کا حکم ہے، امر الہی ہے۔ 8ویں مرتبہ جب پڑھا، کیوں پڑھا؟ یہ سوچ کے نہ کہ ہاں میری پشت پر میرا نواسا حسین ہے نا۔ 8ویں 9ویں یعنی جتنی مرتبہ بھی پڑھا، امر الہی بھی تھا، تصور حسین بھی تھا۔ امر الہی کیوں آیا تھا؟ تصور حسین کی وجہ سے نا، مولا حسین جو پشت پر تھے۔ اب 70 مرتبہ ذکر سجدہ جو پڑھا جب حسین مرضی سے اتر گئے، میں ختم کر دیا بیان میں نے، جب مولا حسین مرضی سے اتر گئے پھر سر سجدے سے اٹھایا۔ اس کے دوران کیا مناظر بیان کیے جاتے ہیں، پیچھے صحابہ کرام سر اٹھاتے تھے۔ ظاہری سی بات ہے جب نماز لمبی ہو جائے تو سر اٹھا کے دیکھتے بھی تھے۔ اب وہ شاعرانہ ذوق میرے اندر نہیں ہے، نہ میرے پاس وہ لفاظی ہے کہ میں وہ منظر پیش کروں، کیونکہ کتابوں میں مجھے کہیں نظر نہیں آیا، میں بھی نہیں دکھاؤں گا، کیونکہ میں تو وہ دکھاؤں گا جو مجھے کتابوں میں نظر آیا۔ باہر کا بھی ایک تصور تو ہے نا یار، جب بات لمبی ہو جائے تو تجسس میں بندے سر اٹھا کے دیکھتے ہی ہوں گے، دیکھا ہی ہوگا۔ باہر کا مجھے اتنا ہے، جیسے ہی مولا حسین پشت رسول سے اتر کے کھڑے ہوئے، حضور نے سر سجدے سے اٹھایا، نماز کمپلیٹ کی۔ یہاں اب نہ روایت کے لفظ ہیں نہ کسی تاریخ میں یہ جملے موجود ہے، تصور ہے میرا۔ اگر یہ تصور آپ کے دلوں میں اتر گیا تو عبادت میرے حصے کی ہو جائے گی۔ تصور ہے میرا، مولا حسین نے کھڑے ہو کے کہا گا نانا آپ نے میری خاطر ذکر سجدہ کو طول دیا جی، نانا زیادہ سے زیادہ آپ نے میری خاطر ذکر سجدہ کو 70 مرتبہ پڑھانا۔ 70 مرتبہ کے بعد بھی آخر نانا آپ نے سر سجدے سے اٹھایا تو، نانا سر اٹھایا تو صحیح نا، آپ نے اپنی مرضی سے اٹھایا، لیکن نانا اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں یہ حسین جب تیرے دین کی خاطر نانا سر سجدے میں رکھے گا، حسین سر سجدے میں رکھے گا تو اپنی مرضی سے،
لیکن نانا سر سجدے سے اس وقت اٹھائے گا جب قاتل کا خنجر چل چکا ہوگا، پھر قاتل سر کو نوک نیزہ پر بلند کرے گا، حسین نہیں اٹھائے گا۔ آج کی رات عزادارو بڑی دکھ کی رات ہے۔ بطول زادیاں، علی زادیاں آج بڑی پریشان ہیں، بڑی نفسیاتی جملے مجھ سے پہلے والے ذاکر بھی پڑھ رہے تھے۔ بیٹیوں کو بڑی آس ہوتی ہے، بڑی امید ہوتی ہے، آگے عید بھی آ رہی ہے۔ عزادارو جب مولا کو ضربت لگی ہے نا، میں نے جو تاریخ میں منظر دیکھا ہے، منظر یہ دیکھا، مولا علی نے مولا حسن کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا، ساتھ مولا علی بھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن میں نے جو منظر دیکھا، بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، زہر کمزوری تھی، زہر آلود تلوار سر اقدس میں لگی، سر پھٹ گیا تھا، سر میں یوں کہوں کھل گیا تھا، صرف پھٹا نہیں تھا، زہر کا اثر بھی ہے، خون بھی نکل رہا ہے۔ کمزوری کی وجہ سے میرے مولا کبھی دائیں جانب ادھر دیوار کا سہارا لیتے تھے، کبھی بائیں جانب ادھر اپنے بیٹے حسن کا سہارا لیتے تھے۔ جب مسجد کوفہ میں میں نے یہ منظر دیکھا نا عزادارو، فوراً میرے ذہن میں آ گئی کربلا۔ میں نے دیکھا کربلا میں زہرا کا لال زین ذوالجناح پر سوار ہے، تیروں پہ تیر چل رہے ہیں، نیزوں پہ نیزے چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، زہرا کا لال زین ذوالجناح پہ ڈگمگانے لگا، کبھی دائیں طرف ڈگمگا جاتے ہیں، کبھی بائیں طرف ڈگمگا جاتے ہیں، اور وہاں پر میں نے مقتل میں یہ جملہ پڑھا ہے، مولا کبھی دائیں طرف دیکھ کر کہتے ہیں لا واللہ، کبھی بائیں طرف دیکھ کر کہتے ہیں لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، نہیں اللہ کی قسم۔ یہ منظر دیکھ کے میں نے بزرگ علماء سے پوچھا مولا حسین کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ مولا دائیں طرف گرنا چاہتے ہیں، دائیں طرف زین سے گرنا چاہتے ہیں، ادھر بھی ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتے ہیں لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، بائیں طرف گرنا چاہتے ہیں، ادھر بھی ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتے ہیں لا واللہ۔ ایک بوڑھا سید مجتہد اس نے رو کے کہا شاکری اس کا مطلب یہ ہے ادھر ماں زہرا اپنی گودی پھیلا کے بیٹھی ہوگی، ماں زہرا یہ کہتی ہوگی میرے لال ماں کی گودی حاضر ہے، ادھر نانا ہاتھ بڑھا کے کہتے ہوں گے حسین میرے لال نانا حاضر ہے، حسین قسم کھا کے کہتے تھے اماں مجھے معاف کر دیجئے گا، نانا مجھے معاف کر دیجئے گا، میں امتحان الہی دے رہا ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ائی منقلب